جب میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا نا، تو میرے حضور نے اپنی تمام بیویوں کو اکٹھا کیا اور تمام سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں اپنے آخری ایام حضرت عائشہ کے ساتھ گزار لوں؟ تو تمام بیویوں نے اجازت دے دی۔ حضرت عائشہ بیان فرمانے لگی کہ میرے حضور نے میرے گود میں سر رکھے ہوئے تھے اور مجھے محسوس ہوا کہ حضور کی یہ آخری سانسیں اور پھر آخر میں سانسیں ختم ہو جاتی ہیں، تو مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی۔ میں حجرے سے باہر آتی ہوں اور دروازہ کھول کر مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر کہتی ہوں کہ میرے حضور کا وصال ہو گیا، میرے حضور کا وصال ہو گیا، میرے حضور کا وصال ہو گیا۔ تو جب یہ آواز حضرت مولا علی شیر خدا کے کان میں پڑتی ہے تو حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے کہ علی جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی ہمت نہیں ہوتی آگے قدم رکھنے کی۔ جب یار دنیا سے چلے جائیں تو پھر کہاں قدم اٹھائے جاتے ہیں، اور یار بھی ہو اور پھر نبی بھی ہو۔ تو جیسے ہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں تو وہ بچوں کی طرح چہرے پہ ہاتھ ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار نکال لیتے ہیں اور اب فرماتے ہیں کہ کوئی بھی یہ نہ کہے کہ محمد دنیا سے چلے گئے، میرے حضور دنیا سے چلے گئے، میں ان کا سر کاٹ دوں گا، کوئی بھی نہ کہے یہ۔ اگر کوئی ثابت، شاکر اور حوصلہ رکھنے والے تھے تو وہ سیدنا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ حجرے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اپنے یار کو دیکھتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کبھی کسی کو غسل دیا ہوگا یا کبھی غسل دینے والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو وہ جو آپ کا پیارا ہے، آپ کے والدین ہیں یا آپ کا دوست ہو، جب وہ بالکل اس کا جسم سکون میں پڑا ہوتا ہے تو آپ چاہے تو ادھر کریں چاہے ادھر کریں، وہ منہ سے کچھ بولتا نہیں ہے۔ یقین مانیں کہ اتنے درد بھرا لمحہ ہوتا ہے کہ جس کی انتہا ہی نہیں۔ اور میرے حضور کے تو جب لب کھلتے تھے تو سارے صحابہ موج میں آ جاتے تھے، میں کہتا ہوں پوری دنیا موج میں آ جاتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے کہ منہ سے پھول جھڑ رہے ہوں، تو ایسے لگتا تھا۔ تو اب دیکھیں کہ سیدنا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جاتے ہیں تو حضور خاموش ہوتے ہیں، حضور کے لب نہیں کھل رہے ہوتے، حضور کا جسم ایک ہی جگہ پڑا ہوتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ میں آپ کو تصور میں بھی نہیں بیان کر سکتا کہ ابو بکر صدیق کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ تو وہ آپ کے سر پہ بوسہ دیتے ہیں، آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دوست، میرے ہم سفر، میرے نبی، آپ دنیا سے چلے گئے۔ اور پھر آپ فرمانے لگے، سیدنا ابو بکر صدیق آپ بیان فرمانے لگے کہ آپ جیسے پاک آئے تھے آج جیسے ہی پاک ہو کے جا رہے ہیں، جیسے آپ آئے تھے ایسے ہی جا رہے ہیں۔ اور پھر آپ باہر نکلتے ہیں اور آپ خطبہ دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنے والا تھا آج جان لے کہ حضور اس دنیا سے وصال فرما گئے ہیں۔ اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، اللہ کو موت نہیں آنے والی۔ اس ٹائم حضرت عمر کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے، تلوار زمین پہ گر جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایسا منظر تھا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جب حضور کی بس تھوڑا سا وقت رہ چکا تھا تو حضور کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں گھر کے اندر اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ السلام علیکم۔ حضور جواب میں وعلیکم السلام فرماتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اسرائیل باہر آئے ہیں، کیا میں اندر بلا لوں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلا لو اسرائیل کو۔ جیسے ہی حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آتے ہیں نا تو حضور کو سلام فرماتے ہیں، حضور وعلیکم السلام فرماتے ہیں۔ جیسے ہی سلام دینے کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ آج تک میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا حضور، آج تک کبھی کسی کو میں نے سلام نہیں کیا حضور، اور آج تک کبھی میں نے کسی کو بتایا نہیں، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ میرے محبوب کے پاس جب جانا تو دروازے پہ کھڑے ہو جانا، اور جب وہ اجازت دیں تو اندر آنا، اندر جا کے سلام کرنا، سلام کے بعد اجازت لینا کہ اللہ آپ سے ملاقات چاہتے ہیں، اگر میرے حضور آنا چاہیں تو لے آنا، اگر نہ آنا چاہے تو پھر چھوڑ آنا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے کہ حضور آپ بیان فرمائے کہ آپ کیا فرماتے ہیں آپ؟ تو حضور نے فرمایا میری امت ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے۔ میں ایسے اس شعر کو میں اتنا پڑھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں میری امت ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے، اور سب نظارے حضور آپ کے ہیں، یہ چاند تارے حضور آپ کے ہیں، ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا جب کنارے حضور آپ کے ہیں، کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے جب اشارے حضور آپ کے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میری امت، اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب سے کہہ دیں قیامت والے دن آپ کو شفاعت کا بھی حق دیا جائے گا، آپ کی امت کو ساروں کو بخش دیا جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ قیامت والے دن بھی حضور کھڑے ہوں گے، سارے نبی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے اور میرے حضور فرما رہے ہوں گے امتی امتی، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر وہ کالی کملی آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن تمام نبی نور کے ممبر پر بیٹھے ہوں گے، لیکن میرا ممبر خالی ہوگا۔ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جان ہماری مال سب آپ پر قربان، یا رسول اللہ آپ کا ممبر کیوں خالی ہوگا؟ میرے حضور فرمانے لگے کہ میں جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہو کر اپنی امت کی شفاعت کراؤں گا، اتنی شفاعت کراؤں گا کہ جہنم کا دروگا کہے گا حضور بس کر دے، آپ کا کوئی امتی اندر نہیں رہا۔ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں سچائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ تیرے چاند